کیا آپ کے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور آپ ایک پرفیکٹ ماں بننے کے چکر میں، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے چکر میں چڑچڑی بیوی بنتی جا رہی ہیں؟ تو میری یہ ویڈیو آج آپ لوگوں کے لیے ہی ہونے والی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں علینا خان، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ آج میں ایک بہت ہی حساس لیکن بہت ہی زیادہ ضروری ٹاپک پہ بات کروں گی، اور آپ کو بھی لگے گا کہ یہ بہت ہی ضروری ٹاپک ہے۔ آپ کے بچوں کی تربیت اور آپ کی اپنی انٹیمیسی۔ جی ہاں، ہم پیرنٹس اصل میں اس ٹاپک پر آ کر اپنی انٹیمیسی کو اتنا سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ خود کو یا اپنے ہسبینڈ کو اتنا بوڑھا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں شوہر یا بیوی اپنا رشتہ اتنا ٹھنڈا کر بیٹھتے ہیں کہ پھر لاکھ تیلیاں جلانے کے باوجود بھی حرارت پیدا نہیں کر پاتے۔ انٹیمیسی کے لیے آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس کو ہرگز فزیکل ہونا نہیں کہہ رہی۔ انٹیمیسی کا مطلب ہے قربت، آپ کی اپنی قربت، چلتے پھرتے جو ایک نارمل لائف کا حصہ ہی ہوتی ہے ہسبینڈ ایک وائف کے لیے۔ لیکن ہم پیرنٹنگ کے ٹاپک پر آ کر اس کو اتنا اگنور کر دیتے ہیں یا اس کو اتنا غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا رشتہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بلکہ اس پہ بچوں کی تربیت کے اثرات بھی بہت غلط پڑتے ہیں، اور یہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو کے اندر ہی ثابت کروں گی۔ میری وہ بہنیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، 2 سال یا 3 سال میں لگے اور وہ ان کی تربیت کر رہی ہیں، اچھی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیرنٹس، لیکن ساتھ میں اپنے انٹیمیسی یعنی اپنی قربت کو کم کر رہے ہیں کہ بچے ہمیں دیکھیں گے، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اب ان کو صرف نماز روزہ یا دین کے لیے لے کے ہی چلنا ہے، اور ہم اپنی ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دیں۔ جی نہیں، زندگی بھر تربیت بھی چلتی رہے گی، اور آپ کی انٹیمیسی بھی جو اللہ کی طرف سے آپ کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس کے احساس اور جذبات کو بھی ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر آپ خود سے ختم کرنا چاہیں گی تو خود ہی خسارہ پائیں گے، خود ہی نقصان اور خسارہ یہ اٹھائیں گے کہ کل جب بچے نوعمر ہو جائیں گے، ٹین ایج میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ ہی لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمیں پرائیویسی کا موقع نہیں مل رہا، کیونکہ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو ایک دوسرے کے قریب جاتے ہوئے شرم آئے گی کہ بچے کیا سوچیں گے، یا پھر نقصان دوسرا یہ ہوگا کہ آپ میں سے ہی کوئی آپ کا پارٹنر پیچھے کہیں اپنے جذبات کو درویشی کی چادر میں لپیٹ کے دفنا کے آگے آ چکا ہوگا۔ اب آپ اس کو لاکھ جگائیں اٹھائیں، وہ اٹھے گا نہیں۔ پھر ایسے ہی خواتین میں نے دیکھی ہیں کہ وہ روتی ہیں کہ 12 سال ہو گئے، شوہر مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتے یا میرے قریب آتے نہیں ہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بچہ چلنا شروع کر دے تو بس بچے کی تربیت پہ فوکس کرتے ہوئے کہ اب ہمیں بچہ دیکھے گا اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے بچے کو سکھانا ہے، درویشی کی چادر اوڑھ کے والدین بیٹھ جاتے ہیں۔ اب صرف تسبیح پڑھی جائے گی، اونچی آواز میں تلاوت لگے گی، گھر میں بیانات چلیں گے، دینی مجالس، نماز، نوافل، یہ سب کچھ بچہ دیکھے گا اور یہی سیکھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور یہ تو کرنا ہی چاہیے۔ سب سے ضروری چیزیں بھی یہی ہیں، لیکن اخلاق، دنیاوی معاملات، ہمارے رشتے جہاں ہمیں اللہ نے اتارا اس زمین پہ، اس کے بارے میں بھی تربیت والدین ہی کریں گے اپنے عمل سے۔ یاد رکھیں، والدین کے آپس میں عزت، احترام، قربت کی زندگی بچوں کے لیے ساری دنیا کے ٹور پہ گھوم کر آ جانے کے برابر ہے۔ چاہے بچے چھوٹے ہوں چاہے بڑے، اپنی یہ روٹین رکھیے کہ شوہر کے لیے صاف رہیں، انہیں دروازے پر مسکراتے ہوئے چھوڑنے جائیں، ان کے آنے پر بھی پیاری سی تیار ہو کے، بچوں کو بھی صاف ستھرا کر کے دروازے پہ جائیں، اسے ویلکم کریں۔ اس اظہار میں ہو کہ آپ کی اپنی انٹیمیسی اور آپ کے بچے کی تربیت۔ آپ کے بچے، اس میں چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے بیٹی، تربیت پائیں گے کہ پاپا کے لیے خود کو تیار کرتی ہیں مما، اور پاپا کے لیے اچھا ویلکم کیا جاتا ہے۔ اپنے ہسبینڈ سے ہاتھ بھی ملائیں، ہلکا سا حگ بھی کیجیے، اور بچوں کو بھی کروائیں۔ اس سے بچوں کو یہ پیغام ملے گا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ جب آپ بچپن میں ہی ان کے بڑے ہونے پر ہی یہ سب کچھ کر رہی ہوں گی، تو جب بچے بڑے ہو جائیں گے آپ اپنی یہ انٹرمیسی یہ ساتھ لے کے چل سکتی ہیں، کیونکہ بچوں نے بچپن سے ہی دیکھا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ یہ کچھ عجیب نہیں ہے کہ مما پاپا سے ہاتھ ملائیں یا پاپا کو ہلکا سا حق کر لیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے یہ چیزیں نارمل دیکھی ہوں گی۔ اور اس کا نارمل زندگی میں بھی اپلائی کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بچے بڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو اپنی قربت کے لمحات کچھ علیحدہ سے کسی ایک خاص ٹائم پہ نہیں پائے جانے، مطلب اس کے لیے آپ تلاش نہیں کریں گی کہ بچے سو جائیں یا بچے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نارمل لے کے چلتی رہیں گی، کیونکہ جب چیزیں نارمل زندگی سے آ رہی ہیں چلتی ہوئی اور اس کو ایک دم سے بچے نہیں دیکھ رہے، تو بچوں کو یہ سب چیزیں نارمل لگتی ہیں۔ نہ آپ کے اوپر کوئی برڈن ہوگا، نہ آپ کے دل میں کوئی چور ہوگا، نہ ہی آپ کو یہ کرتے ہوئے کچھ شرم آئے گی، کیونکہ آپ اس کو بچپن سے لے کے چل رہی ہیں۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہی ہوں گی۔ اچھا، بچوں کے سامنے یہ سب چیزیں کرتے ہوئے بھی، ہاتھ ملاتے ہوئے یا حق کرتے ہوئے یا اپنے ہسبینڈ کو اپنے ہاتھ سے کوئی نوالا کھلاتے ہوئے یا ان کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے، بچوں کو اس کو ہائی لائٹ نہ کیجیے۔ دیکھو بیٹا، دیکھو پاپا مجھے حق کر رہے ہیں، دیکھو مما ہاتھ ملا رہی ہیں، دیکھو مما پاپا کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ اس طریقے سے نہیں کیجیے، اس کو نارمل رہنے دیجیے، بچوں کو کلک نہیں کروائیں۔
आप समझ रही हैं मेरी बात को, क्लिक नहीं करवाएँ, इसको नॉर्मल रखना है और ना ही इस मामले में बच्चों को जेलस करने की कोशिश कीजिए। बाज़ दफ़ा फ़ादर जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं, देखो पापा जो हैं वो मम्मा को प्यार कर रहे हैं, बच्चों के अंदर इस तरह जेलसी पैदा होती है। क्या आप एक बच्चे को हाइलाइट कर रहे हैं और जेलसी पैदा कर रहे हैं कि मैं आपको नहीं कर रहा या आपको नहीं कर रही, लेकिन मैं पापा को कर रही हूँ या पापा मम्मा को कर रहे हैं। इस चीज़ को नॉर्मल रहने दीजिए। बच्चों को ना हाइलाइट करवाएँ और ना ही इन चीज़ों के अंदर जेलसी पैदा करवाएँ कि मैं तुम्हें तवज्जो नहीं दे रही, मैं पापा को तवज्जो दे रही हूँ। आप यकीन कीजिए मेरी बातों पे कि ये शायद आपको अभी बेकार बातें लग रही हों, लेकिन ये सब काम बच्चों की तरबियत का हिस्सा है। ये सब चीज़ें, ये सब एहसासात, जज़्बात आपको कंटिन्यू रखने हैं और आप आइंदा के आने वाले सालों में उस परेशानी से बच जाएँगी कि जिसमें औरतें, हस्बैंड महीनों-महीनों हो जाते हैं, मौका नहीं मिल पाता कि कुछ कुर्बत हासिल कर सकें। मेरी इस बात पे ज़रूर वो बहनें इत्तेफ़ाक करेंगी और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएँ कि क्या वो इस बड़े मसले से नहीं गुज़र रहीं। मेरी पिछली वीडियो में कई सारी ऐसे कमेंट्स मौजूद हैं जिसमें मेरी बहनें कह रही हैं कि हमें सालों हो गए, हम बेवाओं वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं मेरी एक पिछली वीडियो के ऊपर ये सारे कमेंट्स। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होती है कि बचपन से हमने दरवेशी का लिबादा पहन लिया होता है बच्चों की तरबियत के मामले पे और जब बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन चूँकि हम बूढ़े हो चुके होते हैं, फिर हम रोते रह जाते हैं कि काश हमने बच्चों को बचपन से इन सारी चीज़ों को नॉर्मल रखने की आदत डाल दी होती। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं फ़िज़िकल बात नहीं कर रही, फ़िज़िकल के लिए एक अलग माहौल, एक अलग टाइम है, लेकिन आप कम से कम अपनी इंटिमेसी को चलाते हुए अपनी फ़िज़िकल रिलेशनशिप को भी बचा सकते हैं। इंटिमेसी ही मेन चीज़ होती है जो हम अपने नॉर्मल ज़िंदगी में ख़त्म करके अपनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, अपने अपने हस्बैंड के रिलेशन में, फिर हम रोते रह जाते हैं। यकीन कीजिए यही वजह होती है, ये छोटी-छोटी अदाएँ, ये छोटी-छोटी गुर्बत, ये छोटे-छोटे टच होते हैं जो हम अपने रिलेशन को ज़िंदा रखते हैं। चाहे आप फ़िज़िकल रिलेशन में हों, चाहे नहीं हों, लेकिन कम से कम इस इंटिमेसी एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म के अंदर, जज़्बात के अंदर हरारत पैदा करती है। अच्छा, अगर बच्चों को बचपन में ये सब चीज़ें नॉर्मल करके नहीं दिखाई जाएँ कि बच्चे यूज़्ड टू हो जाएँ इन सारी चीज़ों से कि आप उनके बराबर में बैठे हैं या आप उनको टच कर रहे हैं, हग कर रहे हैं और आपको कभी फिर इस तरह का मौका मिला या कभी दिल चाहा कि आप उनके करीब बैठ के उनके साथ खाने खाएँ, लेकिन आपने बचपन से उनको ये नहीं सिखाया, अब वो अजीब शक्लें बनाएँगे। अब बच्चे बड़े अजीब तरीके से आपको देखेंगे कि आपको लगेगा कि शायद आप वाक़ई में कोई गुनाह कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को बचपन से ही हलाल को हलाल बताया ही नहीं आपने। अब एकदम से इंसानी जज़्बात समझिए कि जिसको उतार कर फेंक नहीं सकते। अल्लाह ताला ने रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर भरा हुआ है, इंसान, जानवर सब के अंदर इस जज़्बात को रखा हुआ है कि हम इससे तस्कीन हासिल करते हैं। लेकिन हमने अब बच्चों को बचपन से ही दिखाया है कि बस सिर्फ़ नमाज़, कुरान सब कुछ हैं और हमारी अपनी कोई बात नहीं, अपनी कोई कुर्बत नहीं, तो अब बच्चे ये अमल आपका कुछ हराम से मिलता-जुलता ही समझेंगे। इसलिए बच्चों को बचपन में ही ये चीज़ें नॉर्मल करके दिखाएँ, अपने आप को बिला वजह की खुद साख्ता दरवेशी के अंदर नहीं डालें। कोई वलीउल्लाह बनने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें एक मोहब्बत का हिस्सा है और इसमें जब गुनाह ही नहीं है, तो फिर इसको गुनाह क्यों समझा जाता है? शौहर के साथ नाराज़गी हो जाए या बीवी के साथ नाराज़गी हो जाए, इंसान है देखें कभी खुशी कभी गम, ये तो फ़िल्म चलती रहेगी। बच्चों के सामने शौहर बीवी को और बीवी शौहर को डिग्रेड हरगिज़ ना कीजिए। एक-दूसरे की लड़ाइयाँ बच्चों के कान में हरगिज़ जाने ना दीजिए और नहीं दिखाइए उनको। अगर दोनों में से कोई भी ये काम कर रहा है तो यकीन करें कि अपनी तरबियत की बुनियादों को खुद हिला रहे होते हैं। फिर एक-दूसरे के ऊपर सारी ज़िंदगी ब्लेम डालना कि तुमने तरबियत ठीक नहीं करी, ये फिर आप इसका बोझ उठाते रही हैं। मेरे अपने खूनी रिश्तों में एक ऐसा कपल है जो अपने बच्चों के जवान होने पे भी इन सारी चीज़ों को इतने आसानी से लेके चल रहा है और रीज़न उसका यही है कि जब बच्चे छोटे थे तो उन्होंने किसी चीज़ को कट नहीं किया, जो इस्लाम में मना थी या अल्लाह ताला ने जिसको ना करने का हुक्म दिया। उन्होंने बैलेंस के साथ इतना ज़बरदस्त इस रिश्ते को लेके चले हैं कि अभी भी अगर वो बैठते हैं तो बड़े आराम से शौहर बीवी के कंधे पे हाथ रख देता है। उनके जवान बच्चे उनके सामने बैठे होते हैं, लेकिन किसी की नज़रों में मैंने कोई अजीब-सी चीज़ नहीं देखी कि वो टेढ़े-मेढ़े मुँह बना रहे हों और ना ही वालिदैन के बॉडी लैंग्वेज के अंदर कोई मतलब छिछोरपन होता है कि मुझे अजीब लगे देखते हुए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वाक़ई में इसी तरीके से करना चाहिए कि बच्चों को जब हम बचपन से ही एक इज़्ज़त, एहतराम ये भी है, सिखा देते हैं, तो ना बच्चे हमारे लिए डिस्टर्बेंस बनते हैं और ना ही हम बच्चों की तरबियत गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को हमने बताया होता है कि बेटा ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मेरे लिए वो कपल बहुत ही एक सबक की बात है कि वाक़ई में इस तरीके से ही हमें अपनी बच्चों की तरबियत और इंटिमेसी साथ-साथ लेके चलनी चाहिए। अपने और अपने हस्बैंड के इंटिमेसी के लम्हात को सारी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ़ में बच्चों के बचपन में तरबियत के साथ ही लेके चलें। इससे आपकी प्राइवेसी के वो लम्हात के लिए जैसे बड़े बच्चों के वालिदैन को एहतमाम करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, मेरी इस बात से
بڑے بچوں کے والدین، مائیں خاص طور پہ اسپیشلی ضرور اتفاق کریں گی کہ بہت مسئلہ ہوتا ہے بڑے بچوں کے ساتھ پھر اس طرح کی کوئی معاملات کو سیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، بچپن سے انہوں نے اپنی قربت دکھائی نہیں، بالکل وہ ایسے بنے رہے کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے اللہ کی طرف سے جس کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ جب آپ بچپن سے ہی یہ چیزیں لے کے چلیں گے تو آپ کو کوئی لمحات کے لیے ایکسٹرا پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی، کوئی جتن نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ نارملی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کا بچہ کچھ بھانپ پائے گا کہ ہمارے پیرنٹس کا کوئی پلان ہے آج کا۔ اچھا، پیرنٹس ڈرتے ہیں بچے کیا سوچیں گے، حقیقت میں بچے جب کچھ الگ سوچیں گے جب آپ کچھ اچانک کرتے ہیں۔ اچانک کبھی آپ کو انسان ہونے کے ناطے لاکھ بچوں کو دکھاتے جتانے کے باوجود کہ آپ جذبات سے آری کوئی مخلوق ہیں، اچانک جذبات چڑھنے پر شوہر کے لیے آپ تیار ہو گئی، اچانک شوہر گجرے لے کر آ گیا آپ کے لیے، خود پہنا رہے ہیں، بیگم کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، اچانک امی پاپا کے قریب بیٹھ گئی، اچانک آج لپسٹک کیسے لگ گئی، پرفیوم کیسے لگ گیا۔ اب آپ کا بڑھتا ہوا بچہ جو 9 میں داخل ہو رہا ہے، آپ کے اس اچانک بدلتے ہوئے مزاج کے پیچھے کی پلاننگ بھاپ جائے گا۔ اور اگر آپ بچپن سے ہی بچوں کی یہ سب چیزیں نارمل رکھتی ہیں تو کوئی بچہ نہیں سمجھ پائے گا کہ آپ کیا پلاننگ ہے، کیونکہ آپ کی یہ نارمل ہی روٹین ہے کہ آپ صاف ستھری ہوتی ہیں یا ہسبینڈ گجرے لے کر آتے ہیں پہناتے ہیں۔ اچھا، چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈال دیجئے جلدی سلانے کی، تاکہ جب تک ان کے والد کمرے میں آئیں تو بچے سو چکے ہوں، اور بچوں کو عادت ہو جائے گی جب تک وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہی بنائیں گے کہ ٹائم پہ سوئیں۔ یہ تربیت کا بہت ایک اہم پوائنٹ ہے کہ بچوں کو کبھی بھی دیر تک جاگنے نہ دیجیے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو، کیونکہ بڑے بچوں کی یہ مصروفیت ہو سکتی ہے کہ انہیں یونیورسٹی کا کام ملا ہے یا کالج کا یا اسکول کا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی یقین کریں کہ اگر آپ نے بچپن سے ہی یہ چیزیں رکھی ہوں کنٹینیو، اسپیشلی اپنے اور اپنے شوہر کا بیڈ روم کبھی بھی کسی حال میں اکیلے نہ ہونے دیجیے، اور اگر ایک ہی کمرہ ہے، مجبوری ہے، بڑے بچے ہو گئے، کوئی نہ کوئی پارٹیشن ضرور کر لیجیے، پردہ ڈال دیجیے، کوئی ایکسٹرا کوئی چرپائی ہے بیچ میں کھڑی کر کے اس کے اوپر خوبصورت سے ایک چادر ڈال کے پارٹیشن بنا لیجیے، کوئی برائی نہیں ہے۔ یقین رکھیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا آپ کو اس بارے میں دین منع کرتا ہے، کوئی ریسٹرکشن لگاتا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، آپ ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہیں، چائے پی رہی ہیں، کچھ باتیں وغیرہ چل رہی ہیں، اچھا بچے تھوڑے سے جیلس میں ہو کے نا بیچ میں تنگ کرنے ضرور آتے ہیں، آپ سب کے ساتھ بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا۔ اس وقت بچوں کی مصروفیت کے لیے ان کے کچھ کھلونے یا کاپی، کلر پینسل کچھ نہ کچھ ساتھ رکھ کے دیں تاکہ وہ بھی کسی چیز میں انگیج ہو جائیں اور ان کو جیلسی نہ ہو، کیونکہ تھوڑے چھوٹے بچے فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اٹینشن نہیں دی جا رہی، پاپا کو دے رہی ہیں یا پاپا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے۔ انہیں کسی نہ کسی مصروفیت میں لگا کے پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کیجیے، اور اس میں بھی اگر بچے بیچ میں آ کے آپ سے کوئی بات کر رہے ہوں تو ضرور ان کی طرف دیکھ کر اس کا جواب دیجیے، اور بچوں پہ بلا وجہ غصہ نہ کیجیے کہ تم بیچ میں کیوں آ رہی ہو، دیکھو مما پاپا جب بات کرتے ہیں بیچ میں نہیں آتے، نہیں، نہایت غلط بات ہے۔ اچھے طریقے سے ان کی بات سن لیجیے، ان کو مطمئن کر دیجیے، ان کو دوسری طرف کر دیجیے مصروف، اس کے بعد آپ مصروف ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس دماغ ہے اس وقت، بچے کے پاس نہیں ہے، بچہ تو ابھی بن رہا ہے، اس کا دماغ بن رہا ہے، آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، نہ کہ یہ سکھائیں کہ ہمیں تم ٹھیک سمجھو، آپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری اپنی ایسی چیزیں، غصہ، بلا وجہ کا چڑچڑاپن، ان سب کو ختم کر کے اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کرنا ہے۔ اور یقین کریں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چڑچڑے پن کی بھی، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی قربت دور کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جب زندگی کا ایک مقصد، اس رشتے کا ایک مقصد ہی آپ ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے باقی معاملات میں خوش دلی، مسکراہٹ کیسے رہے گی، کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ ایک طرح سے چڑچڑاہٹ یہی ہوتی ہے کہ جس کے لیے میں یہاں بیٹھی ہوں یا میں بیٹھا ہوں وہی مجھے توجہ نہیں دے رہا۔ اس چیز کو سمجھیں، اپنے انٹیمیسی کے لمحات بنائیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کو بچوں کی تربیت کی خاطر ہرگز ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اکثر مائیں بچوں کو سارا دن صاف کرنے، کھلانے پلانے، سلانے، پڑھانے تک، رات تک، جب شوہر بیچارہ گھر پر آتا ہے تو پارا ہائی کر کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ شوہر کے پاس آنے پہ ان کے پاس پیار کی باتیں نہیں بلکہ تھکن کی لمبی نان اسٹاپ کہانیاں ہوتی ہیں جس کو سن کر ہی شوہر بھاگ جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ احتیاط کیجیے، اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو کسی غیر ضروری ایسے کاموں میں نہیں ایگزاسٹ کیجیے کہ جس کی وجہ سے آپ شوہر سے لاپرواہ ہو جائیں۔ اچھا، فرض کر لیجیے آج آپ نے یہ ساری انٹیمیسی اپنی بند کر دی بچوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، لیکن کل اگر بچے کوئی غلطی کر رہے ہوں اپنے اسپاؤس کو لے کے تو آپ ان کو کیا بتائیں گی کہ ہم تو یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے؟ آپ کی ساری درویشی کی زندگی وہ آپ کے منہ پہ ہی مار دیں گے اس وقت۔ کیا ہم نے بھی تو آپ کو ایسا روٹ ہی بیٹھا دیکھا ابو کے آگے؟ یا ہم نے بھی تو آپ کو امی کے سامنے کبھی بھی پیار سے بات کرتے دیکھا ہی نہیں؟ آپ کیا تلقین کریں گے؟ آپ کس وجہ سے ان کی
صحیح اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے ان کے رشتے کے سامنے، جب آپ نے ان کو دکھایا ہی نہیں، آپ نے تو ان کو ایک سخت کڑک انسان ہی دکھایا جس کے پاس کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ آج ان چھوٹے بچوں کے دماغوں پہ کوئی غلط اثر نہ پڑے، اس کی وجہ سے اگر آپ اپنی انٹیمیسی ہی بند کر دیتے ہیں تو کل جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنی اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے رشتے کے اوپر پڑی ہوئی برف نہ آپ صاف کر سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے ہسبینڈ۔ پھر آپ لوگوں کے آگے روتی رہ جائیں گا کہ میں برابر میں بھی پڑی ہوتی ہوں، بیمار ہوتی ہوں تو یہ مجھ سے پانی کا نہیں پوچھتے۔ یا آپ اپنی بیوی سے یہ شکوہ نہ کیجیے گا پھر آپ کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو تم آتی نہیں ہو میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے۔ اس کے قصوروار صرف اور صرف اس وقت آپ دونوں خود ہوں گے۔ اور پچھلی ایک ویڈیو میں بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ میرے شوہر 12 سال سے میرے قریب نہیں آئے، یا 10 سال ہو گئے، یا 7 سال ہو گئے، میں بیواؤں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ اگر میری ویڈیو دیکھیں تو مجھے پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ کیا آپ کی یہ ریزن تو نہیں رہی کہ جب آپ کے بچے چھوٹے تھے تو آپ دونوں نے اپنے آپ کو انٹیمیسی سے ہی دور کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو کہ اب آپ چاہ کر بھی ان کو اپنے قریب نہیں لا پا رہے، یا وہ آپ کو نہیں لے پا رہے۔ آج بہت دل سے اور درد سے بنائی ہوئی میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور یہ میری ویڈیو ضرور کسی ایسی اپنی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیجئے جس کے بچے ابھی 2 یا 3 سال کے ہو رہے ہیں اور وہ ہسبینڈ اور وائف درویشی کی چادر سلنے کا آرڈر دے چکے ہوں۔ پلیز یہ میری ویڈیو ان تک شیئر کر کے ان کے آرڈر کو کینسل کروا دیجئے، آپ کو یقین کریں ثواب ملے گا۔ اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ ان غلطیوں سے گزرے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کاش آپ نے اس وقت یہ غلطی نہ کی ہو۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔